اب اس ہم جو ہے جو لاسٹ سیکشن ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کویشچن آنسر کی طرف جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اس جو فریضے کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بڑا طوفان کھڑا کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ یہ دین کے اندر ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ آقا قومیں سمجھتی ہیں کہ اس پوری مسلم امہ کو غلام رکھنا آسان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ وہ چالیں چلتے رہے ہیں. یہ قادیانی کا فتنہ جو تھا یہ بھی اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا. اس نے کہا تھا نا دین کے لیے دوستو حرام ہے جہاد. تو اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ جہاد کا سارا عنصر جو ہے ان کے اندر سے نکال دیا جائے. تو اس لیے جو ہے ہم غلام بھی ہیں، دوسرا ہمارے اپنے بھی جو اس وقت ہیں وہ اس فریضے کو بھلائے بیٹھے ہیں. تو ایک طوفان کھڑا کیا گیا اس فریضے کے حوالے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا کیا اعتراضات جو ہیں وہ اٹھتے رہے ہیں اور ابھی بھی جدید دور میں جو ہے اٹھ رہے ہیں. تو اچھا، یہ ریز ہینڈ پھر ہے. اصل میں بس تھوڑا سا ویٹ کر جائیں، آگے کویشچن آنسر کا انشاءاللہ ٹائم ابھی آنے والا ہے. آپ نوٹ کرتے جائیں اپنے کویشچنز جو آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ وقت پہ آپ کو ہم آن بورڈ لیں گے. تو سب سے پہلے جو اعتراض ہے جو اس پوری فکر کے بہت زیادہ یعنی بہت بڑے مخالف ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. ان کی طرف سے تمام حجت کا ایک فلسفہ جو ہے پیش کیا گیا اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو ہے اس پورے فریضے کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کامل الدین یا قیام خلافت یا جو بھی اقدامی جہاد ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، یہ جتنے بھی فرائض اس طرح سے بیان کی جاتے ہیں، ان کا تعلق تمام حجت سے ہے اور تمام حجت اس کے لیے کرنا لازمی ہے. چونکہ تمام حجت صرف انبیاء رسول اللہ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی اور کو حق نہیں ہے کہ ان کے بعد کسی اور کو حق نہیں ہے کہ دین کے نفاذ کے لیے جہاد کرے یا اس حوالے سے کچھ جدوجہد کرنے کی جو ہے کوشش کرے. اور کسی کو حق حاصل نہیں تھا. انبیاء رسول علیہ السلام کو یہ حق حاصل تھا کیونکہ وہ تمام حجت کر دیتے تھے. اچھا، یہ اعتراض انہوں نے سورہ بینہ کی اس آیت کی بنیاد پر جو ہے اٹھایا ہے. اور بھی کئی انہوں نے دلائل دیے ہیں. بہرحال یہ جو آیت ہے خاص طور پہ وہ پیش کرتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کافر جو تھے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے وہ ہرگز ماننے والا نہیں تھے جب تک اس دین کو، جب تک کہ وہ بینہ نہ دیکھ لیتے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے علیہ السلام اور جو ہے صحیفے پڑھ کے سنائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اور صحیفہ یہ مل کر جو ہے بیسیکلی تمام حجت بنتے ہیں. تو یہ کیونکہ اب رسول ایک جو مسنگ لنک ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اب تمام حجت نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس کا جواب تو ہم پہلے دے چکے ہیں، یعنی اسی کو دوبارہ سے ہم الیبوریٹ کریں گے. اور وہ تمام حجت کا فلسفہ جو ہم نے پہلے بیان کیا وہ کس بنیاد پر کھڑا کیا گیا جو ہے وہ سورہ بینہ کی آیت کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ان کی طرف سے. لیکن اصل میں تمام حجت کا ذکر جو ہے وہ اصل میں آیا سورہ نساء کی اس آیت میں کہ رسول مبشرین و منذرین، حتیٰ ہم نے جو رسول بھیجے بشارت دینے والے بنا کر ڈرانے والے بنا کر. کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کو حجت باقی نہ رہے. تو تمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے علیہ السلام. تو اب اگر تو یہ بات مان لی جائے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو تمام حجت نہیں ہو سکتا، تو پھر تو دین ایک مذاق بن جائے گا. جب یہ تمام حجت ہم کفار پہ نہیں کر سکتے تو خود مسلمانوں پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا صرف اس لیے مسلمان ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حجت نہیں ہو سکتا کفار کے اوپر تو پھر خود مسلمانوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس پہ عمل کریں؟ وہ بھی چھوڑیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ تو اس کے قائل ہیں، کافروں کو آپ کافر نہ کہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے جواب قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا بندوبست کیا ہے. وہ کیسے نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ پوری امت کو جو ہے کار رسالت کی ذمہ داری اللہ نے دی، قرآن کو محفوظ کیا. اچھا، قرآن جو ہے ایک معجزے کی حیثیت سے بھی محفوظ ہے، ایک اللہ کی کتاب کی حیثیت سے بھی محفوظ ہے، کیونکہ سابقہ رسولوں کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیتے تھے اور معجزہ بھی عطا کرتے تھے. تو قرآن مجید یہ بطور کتاب کے بھی اور بطور ایک معجزے کے بھی محفوظ کر دیا گیا اور ایک پوری امت کو ایک کار رسالت کی ذمہ داری سونپ دی گئی. تو اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری حجت نہیں ہو سکتا یا وہ مسنگ لنک ہے تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اب اس میں کیا جو ہے مشکل رہ گئی ہے؟ تو یہ وہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول کی بات پہنچائی.
انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے پیش کیا امت مسلمہ کے سامنے، اور اس طریقے سے تمام حجت ہو گیا. لیکن اب کیونکہ جو ہے وہ رسول نہیں ہے بیچ میں سے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تمام حجت نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. پورا بندوبست کیا گیا اس حوالے سے، ایک مسنگ جو لنک تھا اس کو فل کر دیا گیا ہے، وہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ لنک قرار دیا گیا ہے کہ وہ اب یہ ذمہ داری ادا کریں گے. اور اس لیے اب کتاب بھی موجود ہے، کار رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے امت مسلمہ موجود ہے. اب بنی انسان کے اوپر تمام حجت ہو سکتا ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کے بھی عین مطابق ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے پاس جو ہے کوئی حجت باقی نہ رہے روز قیامت. تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ اب کوئی ان کے پاس حجت نہیں ہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے جو مولانا جو تھے علامہ جاوید احمد غانوی صاحب نے اعتراض اٹھایا. اگر وہ دیکھیں قرآن مجید میں تو یہ واضح طور پہ جو ہے یہ بندوبست جو اللہ نے کیا اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا بڑا اعتراض جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خلافت تو اللہ کا انعام تھا. اس سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ان سے جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، اللہ ان کو لازماً خلافت عطا کرے گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ بلکہ بعض جو موومنٹس ہیں ان کے ماہرین تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، احمق ہیں وہ لوگ جو کہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ خلافت خود ہی دے دے گا. خلافت تو اللہ کا انعام ہے. اب ظاہر بات ہے یہ مطلب قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ایسی بات کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے کہ اعمال صالح کا تصور اپنے پاس سے تو نہیں آپ طے کر سکتے نا. قرآن مجید نے جو اعمال صالح ڈیفائن کی ہیں انہی کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا. لیکن چلیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے دیکھیں اسی آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی. اور یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل نے کو کیسے خلافت ملی تھی اس کی پوری تفصیلات جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہیں. طالوت اور جالوت کا جو پورا معرکہ ہے، باقاعدہ جہاد ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ خلافت ملی ہے. تو اسی سے دیکھ لیں، اگر پوری آیت ہی پڑھ لیں تو یہ اس مسئلے کو یہ مسئلہ جو ہے ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو اعمال صالح کا تصور انہوں نے پیش کیا، یعنی کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یا اعلاء کلمۃ اللہ یا قیام خلافت کی جدوجہد کرنا جو ہے یہ کیا غیر صالح عمل ہے معذرت؟ تو اس کا بھی جواب قرآن میں موجود ہے کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، کہ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے آس پاس رہنے والے چھوڑ دیتے اور اپنی نفس سے زیادہ جو ہے ان کی نفس سے اپنے نفس کو زیادہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے. ذالک بانہم، اس لیے کہ بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، کہ ان کو جو بھی جو ہے اس راہ میں جو جہاد کے لیے نکلے تھے ان کو جو بھی کوئی پیاس لگی، کوئی تکان ہوئی، کوئی جو ہے ان کو مصیبت آئی، اور اس سب کے عوض جو ہے ان کے عوض ہے اعمال صالح دیا گیا فی سبیل اللہ ولا یتقون موضعا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا. ٹھیک ہے، یا تو چلنے کی وجہ سے جو ہے کفار کو ان کو پیدا ہوا، اور جو بھی ان کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اللہ کا، ان سب کے عوض الا کتب لهم به اعمال صالح، عمل صالح لکھ دیا گیا ان کے نام اعمال میں. تو سبحان اللہ، جہاد فی سبیل اللہ تو جامع ہے بہت سے عمل صالح کا. یہ کہہ دینا کہ جناب یہ عمل صالح میں شامل نہیں ہے، معاذ اللہ، غلط والی بات. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اعمال صالح کی جو ہے ذریعات اعمال صالح کی جو پورا گروپ ہے اس کے اندر ہی آتا ہے. بہرحال یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ کیا جواب، واضح جواب قرآن میں موجود ہے. پھر اعتراض نمبر 3 یہ ہے کہ تمہارے اعمال تم پر حاکم ہوتے ہیں. بات کی اچھے اعمال کریں گے تو آپ کے اوپر اچھے حاکم آ جائیں گے، برے اعمال کرو گے تو برے جو ہے حاکم آ جائیں گے. اور اس کے حوالے سے کچھ حدیث پیش کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہو ویسے تم پر حاکم ہوں گے. اگین یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اگر کوئی قوم جو ہے برے اعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر ان پہ برے حاکم مسلط کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے.
لیکن یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ صحیح عمال کرو تو خود بخود جو ہے حکمران چینج ہو جائیں گے. یہ کہاں سے بات جو ہے پیش کر دی گئی؟ یعنی پورے جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ہی غائب کر دیا گیا. جہاد اس لیے تو ہے, اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اگر بات جو ہے خود ہی ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپ مالے سے اچھے, آپ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا بندہ بنائیں اور جو ہے دین پہ چلنے کی کوشش کریں, بس آپ کرتے رہیں گے تو خود ہی اوپر سے تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ جہاد کا حکم پھر کیوں دیا گیا؟ اس لیے تو دیا گیا کہ اوپر آپ قابض ہو چکے ہیں لوگ جو کہ کفر کا نظام نافذ کیے ہوئے ہیں, ان سے آپ کو لڑائی کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتے پھر؟ تو یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو ایک مجہول سی بات ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال جو ہے عوام الناس میں اسے مشہور کر دیا گیا اور ایک پورا فلسفہ اس پہ کھڑا کر دیا گیا. اعتراض, چوتھا اعتراض جو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ دین یہ تو سمجھے فرض کفایہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو کیونکہ فرض کفایہ ہے اس لیے بس ٹھیک ہے, اب ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں. تو اصل میں اس حوالے سے بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق کیا ہے, اس کو سمجھیں پہلے کہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں فرائض ہی ہوتے ہیں, یعنی فرض کفایہ کوئی بنفل نہیں بن جاتا. اصل بات یہ ہے کہ فرض عین وہ ہوتا ہے جس کی تکمیل ایک فرد سے ریکوائرڈ ہوتی ہے, یعنی ایک فرد کے بس میں ہوتا ہے اس کو پورا کرنا. جیسے نماز ہے, ہم کہتے ہیں فرض عین ہے, زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک بندے کے اپنے بس میں ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو وہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتا, یعنی اس کی تکمیل جو ہے اس کے جو ہے ذمے ہے, اس لیے اسے فرض عین کہتے ہیں. فرض کفایہ وہ فرائض ہوتے ہیں جن کی تکمیل ایک بندے کے ذمے نہ ہو, یعنی ایک بندے کے بس میں نہ ہو کہ وہ اس کو پورا کر سکے, اس کی تکمیل کر سکے. لیکن اصول اس کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے اگر وہ ادا نہ ہو تو پوری سوسائٹی کے اوپر پھر اس کا وبال آتا ہے. تو تکمیل دونوں صورتوں میں ضروری ہے, یعنی فرض عین بھی جب تک کہ آپ اس کو مکمل نہیں کریں گے اس کا وبال آپ کے سر سے نہیں اٹھے گا. نماز فرض ہے, اگر آپ نے نماز جو ہے پڑھی, جب تک کہ آپ اس کا وضو نہیں کرتے, اس کا جو ہے باقاعدہ اس کے اراکین پورے نہیں کرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کرتے, اس وقت تک وہ اس کا وبال سر پہ ہی ہے, ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی. اسی طریقے سے فرض کفایہ بھی وہ اجتماعی فرض ہوتا ہے, یہ کلیکٹیو اسائنمنٹ کا جیسا تصور ہے. ایک انڈیویجول اسائنمنٹ ہوتی ہے, کلیکٹیو اسائنمنٹ ہوتی ہے. جو کلیکٹیو اسائنمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے, نہیں کہ وہ اس کو بغیر کچھ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں, اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو خیر ہے. یہ بات جو ہے بڑی مسکنسیپشن جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. تو دیکھیں جو اقامت دین ہے, دین کو قائم کر دینا ریاستی سطح پر, یہ ایک بندے کی بس میں نہیں ہے. اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے, لیکن اقامت دین کی مقدور بر جد و جہد کرنا وہ ہر بندے کے بس میں ہے, اس لیے وہ فرض عین ہے. تو بات یہ ہے کہ اصطلاحات ہیں جن میں اس بات کو الجھایا جا رہا ہے جان بوجھ کے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین مغلوب ہے تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے فرض ہے, ہمیں اس کو ادا کرنا ہے, اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن سے اسٹیبلشڈ ہے, جو کہ جس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن خام خواہ میں جو ہے اس بات کو الجھانے کے لیے بعض طبقات کی طرف سے یہ بات چھڑی جاتی ہے تاکہ بات مکس ہو جائے, اصل بات جو ہے بیچ میں سے اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. تو یہ بات کلیئر ہے کہ دین کو قائم کر دینا ریاستی سطح پر, یہ تو ایک بندے کے بس کے بات پہ نہیں, بس کے اندر ہے ہی نہیں ہے, تو اس کی تکمیل وہ کر نہیں سکتا. تو اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ لازمی اس کی تکمیل کریں؟ اللہ تعالیٰ کیسے یہ سوال ان سے پوچھیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کی مقدور بر جدوجہد کرنا جب کہ یہ دین مغلوب ہو, یہ وہ فریضہ ہے جو کہ فرض عین ہے. یہ اس میں کوئی کفایہ والی بات نہیں ہے, ہر شخص کو کرنا ہے, جتنی بھی استاد اللہ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو اس کے لیے آخرت کی نجات کا کوئی تصور نہیں ہے. ازرو قرآن یاد رکھیں, یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیش کی گئی. میں اتنے وثوق سے اگر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ایک دو جگہ پہ بیان کی گئی, بلکہ اس کے پیچھے پورا جیسے ہم نے بیان کیا بیانیہ کھڑا. تو بہرحال یہ ایک اعتراض ہے. پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہر کوئی اقامت دین کر رہا ہے. جی اقامت دین سے مراد تو یہ ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سبھی دین کے اندر دین کا حصہ ہے نا. تو اگر ناظر قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی اقامت دین کر رہا ہے, کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اقامت دین کر رہا ہے. تو یہ بھی اگین جو ہے جن لوگوں نے بھی یہ ساری بات چھیڑی ہے اگین کنفیوز کرنے کے لیے اس پورے مسئلے کو. اصل میں اس کے مختلف اصطلاحات ہیں. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اور جو مولانا مودودی یا مین اسدائی رحمۃ اللہ علیہما, یہ جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے جب اس بات کو پیش کیا تو اس لیے اس کی ایک اصطلاح نہیں بیان کی. ان کو پتا تھا کہ یہ سارے جو ہے طوفان کھڑا کیا جائے گا, اس لیے ہم بھی جب پیش کرتے ہیں تو اس کو مختلف اصطلاحات سے بیان کرتے ہیں تاکہ اصطلاحات کے اندر اصل مسئلے کو گڑبڑ نہ کر دیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی پھر بھی کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ٹرمینالوجی کا ہے. اقامت دین ایک ٹرمینالوجی ہے, قیام امامت یا قیام حکومت اسلامیہ یہ بھی ایک ٹرمینالوجی, ایک اصطلاح ہے.
جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ایک اصطلاح ہے. یہ سارا جو مختلف اصطلاحات ہیں ایک ہی مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہیں. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب دین مغلوب ہو تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد وہ فریضہ ہے, وہ لزومہ ہے, وہ ذمہ داری, جو بھی آپ اسے کہیں. اس کے بغیر اخروی نجات کا کوئی تصور نہیں ہے. اخروی نجات ناممکن ہے. یہ عذر قرآن ہمارے سامنے بات آتی ہے. اب اسی کے لیے ایک اصطلاح اقامت دین ہے. ہو سکتا ہے اس پہ اختلاف ہو, بعض لوگ اقامت دین کا مطلب وہ نہ لیتے ہوں, تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری بھی اصطلاح جو ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا اور تمام ائمہ متفق ہیں. پھر قیام امامت یا قیام حکومت اسلامیہ, اس حوالے سے تو ہم نے ائمہ کرام کے اقوال پیش کر دیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کے اندر جان بوجھ کے اس کو چھیڑ کر تاکہ اس کی امپورٹنس ختم ہو جائے. یہ سازش ہے, بس ان کو خدا خوفی ہونی چاہیے ان کے اندر کہ وہ اس طرح کے جو داعیان دین ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو متزلزل کرنے کے لیے سارے جو ہے یہ سارا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے. ورنہ اصل مفہوم ان کو بھی پتہ ہے, واضح ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ رکابت علم و عرفہ میں غلط بینی ہے ممبر کی. ٹھیک ہے, کہ تو حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا, کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا. تو یہاں پہ وہی بات میں کہنی پڑتی ہے کہ رکابت علم و حرکت میں, یعنی یہاں پہ بھی وہ جو تحریکوں کے عمائدین ہیں اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ غلط بینی ممبر کی. ٹھیک ہے, اور وہ اس مسئلے کو جان بوجھ کے الجھا رہے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے, خود یہ کام نہیں کر رہے, اس لیے اس بات کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے یہ بات ان کے اوپر بلیم نہ آئے. تو یہ سارا انفارچونیٹ معاملہ ہے. بہرحال یہ اعتراض ہے. اب انشاءاللہ ہم سوالات لے لیتے ہیں. لیکچر تو ہمارا ختم ہوا.